احادیث کریمہ کی تدوین کے حوالے سے علماء اور محدثین کا ماننا ہے کہ اس کے 3 دور گزرے ہیں اور اس کی تدوینی مرحلے کی 3 کیفیتیں ہیں۔ یوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حیات ظاہری میں ہوتے ہوئے اور آپ کے بعد صحابہ کے قریب زمانے میں عمومی طور پر احادیث کو لکھنے سے روکا اس لیے گیا تھا کہ قرآن حکیم سے احادیث کریمہ کا اختلاط اور التباس اور اشتباہ نہ ہو، لیکن یہ حکم عمومی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے صحابی تھے جنہیں اجازت تھی روایتوں کو لکھنے کی، جو یہ تمیز رکھنے والے تھے کہ آیات قرآنیہ کو رسول اللہ کے اقوال سے الگ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں لکھ کر کے احکام کی صورت میں دوسروں تک اسے بھیجوایا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب کفار مکہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ بندی ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطوط لکھ کر کے لکھوا کر کے اس وقت کے عمرا سلاطین کے پاس بھیجوایا، جس میں ہرقل کے پاس رسول اللہ کا جو خط گیا ہے وہ بخاری شریف میں اسی کتاب میں سب سے پہلا باب بدء وحی کے اندر مذکور ہے کہ رسول اللہ نے یہ خط لکھ کر کے ہرقل کو، روم کے شہنشاہ کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ احکام بیان کر رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا، عرض کیا یا رسول اللہ ان باتوں کو میرے لیے لکھوا دیا جائے تاکہ میں یہ لے کر کے اپنے قبیلے میں پہنچوں اور لوگوں کو بتاؤں۔ سرکار نے فرمایا اس کو لکھ کے دے دو۔ تو یہ جو آیا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ لکھو مت احادیث کو، تو وہ عام لوگوں کے لیے تھا، عام حالتوں میں تھا، ورنہ جو لوگ قرآنی آیات اور احادیث کریمہ میں تمیز رکھنے والے تھے یا جو مخصوص اور نادر صورتیں تھیں اس میں رسول اللہ کے زمانے میں بھی احادیث کو لکھنا ثابت ہے۔ لیکن سن 99 ہجری میں 99 ہجری عمر بن عبدالعزیز، جنہیں خلفائے راشدین میں سے حکمن شمار کیا جاتا ہے، انہوں نے اس کی ضرورت کو خاص طور پہ محسوس کی کہ شخصی طور پر جو لوگ روایتوں کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھے ہیں ان سب کو عمومی طور پہ اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ روایتوں کو جو حفاظت میں لیے ہوئے ہیں وہ چلے جائیں اور ان کے پاس کی روایتیں جمع ہو کر محفوظ ہونے سے رہ جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے تمام گورنروں کو، جتنے صوبے کے تھے، سب کو یہ حکم دیا کہ احادیث کریمہ جو کچھ وہاں پہ رہنے والوں کے پاس ہے ان سب کو جمع کیا جائے اور لکھ لیا جائے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ حکم بھی بہت شرح و بسط کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت عمر نے جب اپنے والیوں کو، اپنے گورنر کو کہا کہ رسول اللہ کی جو احادیث آپ کے علاقے میں ہو اس کو لکھ لیا جائے تاکہ وہ مندرس اور مشتبہ نہ ہونے پائے، اس میں عمر بن عبدالعزیز اپنے گورنروں سے کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء چلے جا رہے ہیں، دین جاننے والے، احادیث محفوظ کرنے والے چلے جا رہے ہیں دنیا سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو علم ان کے پاس محفوظ ہے وہ مندرس ہو جائے، کمزور ہو جائے، کھو جائے، تو آپ اس کو لکھ لیجئے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے دوسری تنبیہ کی کہ رسول اللہ کی احادیث ہی لکھی جائے، کوئی دوسری چیز نہ لکھی جائے حدیث کے نام پر۔ اور اس میں تو عمر بن عبدالعزیز نے اپنے گورنر کو یہاں تک کہا کہ جو احادیث جن کے پاس ہے وہ اس کو راز بنا کے رکھنے کے بجائے لوگوں کو بیٹھا بیٹھا کے، بلا بلا کر کے سنائے تاکہ وہ احادیث لوگوں میں عام ہو۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ جب تک علم کو راز نہ بنا لیا جائے علم ہلاک نہیں ہوتا، اور جب علم کو راز بنا لے آدمی کہ سب کو بتانا بند کر دے تو پھر وہ علم کم ہو جاتا ہے، مندرس ہو جاتا ہے۔ اس لیے جن کے پاس روایتیں ہیں وہ لوگوں کو کثرت سے بیان کریں، انہیں آگاہ کریں تاکہ روایتیں سینہ بسینہ آنے والی نسلوں تک منتقل ہوتی رہیں۔